اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور توجہ سے بات کو سنو۔ منافقین بنی اسرائیل کا ذکر ہوا تھا جن کا قول تھا سمعنا و عصینا۔ اس سے پہلے منافقین جو تھے بنی اسرائیل کے وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، و اطعنا کو بدل کے انہوں نے و عصینا کر دیا تھا۔ اب یہاں ان منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے۔ یہودی اور ان کے زیر اثر منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات انہیں سنائی نہ دیتی یا سمجھ میں نہ آتی تو وہ راعنا کہتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہماری رعایت کیجئے، بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اہل ایمان بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے تھے، لیکن یہود اور منافقین اپنی خباثت کی وجہ سے اس لفظ کو دبا کر راعینا کہتے تھے، جس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے۔ اس پر دل میں خوش ہوتے تھے اور اپنی نفس کو سکون مہیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کو ٹوک دیتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تو جواب میں کہتے ہم تو راعینا کہتے ہیں، تمہاری سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو گیا، تمہیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ لفظ چھوڑ دو راعینا، بلکہ کہو انظرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم بات کو سمجھ لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم توجہ سے بات کو سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل ایمان میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر بھی کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مشرکین ہیں اور اہل کتاب ہیں وہ حسد سے جل رہے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گیا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرتا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس مرضی کو خاص کر لے، یہ تو اس کا اختیار اور اسی کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں، ایک تو ہے نسخ یعنی کسی آیت کو منسوخ کر دینا، اور ایک ہے حافظے سے کسی شے کو محو کر دینا۔ نأتی بخیر منہا ومثلہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا ویسی ہی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہر شے کا اختیار حاصل ہے۔ اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے اور پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دین آدم سے لے کر نوح علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک ہی ہے، جبکہ شریعتوں میں فرق ہے۔ اس فرق کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبار سے ارتقاء کے مراحل طے کر رہی تھی، ذہنی پختگی، شعور کی پختگی اور پھر تمدنی ارتقاء مسلسل جاری تھا۔ انسان خود ارتقاء کے مراحل طے کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق اتارے۔ ان کی تعلیمات کے کچھ حصے ایسے تھے جو ابدی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ کچھ حصے زمانے کی مناسبت سے تھے۔ چنانچہ جب اگلا رسول آتا تو ان میں سے کچھ چیزوں کو تغیر و تبدل ہو جاتا، یعنی کہ تبدیل کر دی جاتی، کچھ چیزیں نئی آ جاتی اور کچھ پرانی ساقط ہو جاتی۔ یہ معاملہ نسخ کہلاتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ کسی حکم کو منسوخ فرما دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیا حکم بھیج دیتے ہیں، یا کسی شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہودی یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ دین وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا تو پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے تھی۔ یہاں اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن میں بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، شریعت کا ابتدائی خاکہ سورہ بقرہ میں مل جاتا ہے، لیکن شریعت کی تکمیل سورہ مائدہ میں ہوئی ہے۔
یہ جو تقریباً 5-6 سال کا عرصہ ہے، اس میں کچھ احکام دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے نئے احکام دیے گئے، اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین نہیں ہے، بلکہ خود شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس کے بعد حکم آیا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا کہ اسے گندا شیطانی کام قرار دے کر فرمایا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب بھی باز آتے ہو یا نہیں؟ اس طرح تدریجاً احکام آئے اور آخری حکم میں شراب حرام کر دی گئی۔ یہاں فرمایا کہ اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم از کم اس جیسا دوسرا حکم لے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار کامل ہے، اور وہ مالک الملک ہے، دین اس کا ہے، اس میں جو جس طرح چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کب چاہے تبدیلی کرے اور کس وقت تبدیلی کر دے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ مثلاً اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بار بار مطالبات کر رہی تھی، سوالات اٹھا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر، تو کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے سوالات کرو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا تو وہ بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ ظاہر ہے کہ منافقین اہل ایمان کی صفوں میں شامل تھے، وہی ایسی حرکتیں کر رہے تھے، اس لیے فرمایا جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو اختیار کر لے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ منافق کا معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک، کہ وہ تذبذب کا شکار ہی رہتا ہے، بیچ میں رہتا ہے، وہ اس کے دو اس طرح ہوتا ہے جس طرح گو کے دو طرفہ گو کا بل جو ہوتا ہے اس کا منہ دو طرف ہوتا ہے نا، اسی طرح منافق کو بھی اس سے تشبیہ دیا گیا۔ اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ کفر کی طرف یکسو ہو جائے، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ بالآخر ایمان کی طرف یکسو ہو جائے۔ جو شخص ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہے اس کے لیے یہ دونوں امکانات ہیں۔ جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر ادھر راغب ہو گیا، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ بھی کیا ہوں، ایمان سے پھر جائیں ہماری طرح، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہ لگے۔ جیسے کوئی دم کٹی بلی ہوتی ہے، وہ یہ کہے کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں اور وہ بھی میری طرح ہی لگے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ اہل ایمان کو بھی واپس کفر میں لے آیا جائے، حسدا من عند انفسہم، بسبب ان کے دلی حسد کے۔ ان کا یہ طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے ہے کہ یہ نعمت مسلمانوں کو کیوں دے دی گئی۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ حق کو جان چکے ہیں اور پہچان چکے ہیں، کسی مغالطے یا غلط فہمی میں نہیں ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، تو تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ مسلمانوں کو باور کرایا جا رہا ہے کہ ابھی تو مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش، مقابلہ، تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں، چنانچہ تمہارا سب سے پہلا محاذ کفار مکہ کے خلاف ہے اور وہی سب سے بڑھ کر تم پر حملہ کریں گے اور ان سے تمہاری جنگیں ہوں گی، لہٰذا یہ جو آستین کے سانپ ہیں یعنی یہود، ان کو ابھی مت چھیڑو جب تک یہ ڈورمنٹ میں پڑے رہیں، خوابیدہ اپنے اس میں پڑے رہیں،
خوابوں میں اپنے پڑے رہیں، انہیں پڑا رہنے دو، فی الحال ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو بلکہ عفو و درگزر اور چشم پوشی سے کام لیتے رہو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ایک وقت آئے گا جب اے مسلمانوں تمہیں آخری غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور جب تم باہر کے دشمنوں سے نپٹ لو گے تو پھر ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کے بینک میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، وہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اس میں جو یہودی اور نصرانی ہے اس وقت انہوں نے یہ باتیں پھیلانی شروع کر دیں کہ ہرگز جنت میں یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح پہلے بھی یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ان کی یہ خواہشات تھیں، وشفل تھنکنگز تھیں کہ ہمیں تو ڈالا جائے گا جہنم میں۔ یہودی یہ کہتے تھے ہمیں تو ڈالا جائے گا جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے، پھر نکال لیا جائے گا۔ جس طرح اہل حدیث کے مقابلے میں بریلوی اور دیوبندی جمع ہو جائیں گے، اگرچہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیر اپنی جگہ ہے، جب ایک مشترکہ دشمن نظر آتا ہے تو پھر وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑے اختلاف ہوتے ہیں وہ بھی ایک متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اس مشترکہ بیان کے جواب میں فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، کسی آسمانی کتاب سے دلیل لے آؤ، کہیں تو لکھا ہوگا تورات میں، انجیل میں، اب دکھاؤ لا کے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی جنت میں داخل کرے گا اور کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو۔ اس کا سر تسلیم خم کر دینے کا رویہ صدق و سچائی اور حسن کردار پر مبنی ہو، سر کا جھکانا منافقانہ انداز میں نہ ہو، اس کی اطاعت جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا اور کچھ نہ مانا، مکمل اطاعت اللہ تعالیٰ کو چاہیے، مکمل اطاعت۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے۔ یہ دوسری آیت ہے جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ نجات اخروی کے لیے ایمان برسالت ضروری نہیں ہے۔ اس کا جواب پہلے عرض کیا جا چکا ہے، مختصر یہ کہ قرآن پاک میں ہر مقام پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جاتی، کوئی شے ایک جگہ بیان کی گئی ہے تو دوسری شے دوسری جگہ بیان کی گئی ہے۔ اس سے مکمل ہدایت لینے کے لیے آپ کو اس کا پورے کا پورا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔